جس نے میرے حضور کے نام پر نام رکھ لیا، اپنے بچے کا نام، میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں، جس نے اپنے بچے کا نام میرے سرکار کے نام پر رکھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا ہوا و مولود ہو فی الجنہ، سبحان اللہ، جس نے باپ نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، رکھنے والا اور جس کا رکھا گیا وہ دونوں جنتی ہو گئے۔ سبحان اللہ، جس گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نام محمد رکھا گیا، اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے نام کے ساتھ نام رکھا، اللہ رب العزت ان کو مقام کیا دے رہے ہیں؟ مقام یہ دے رہے ہیں کہ ان کے گھر کا فرشتے پہرا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ جو حضور کے نام پر بچے کا نام رکھے، فرشتے اس کے گھر کے پہرے دار بن جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بچے ہوئے اور اس نے میرے نام پہ نام ایک بچے کا بھی نہیں رکھا، اس سے بڑا جہل کوئی نہیں ہے۔ دیکھ لو کہ حضور اکرم، اب دیکھیں کہتے جی کیسے برکت ملتی ہے، مشہور واقعہ، یہودی ہے، تورات کھولتا ہے، حضور کا نام آتا ہے۔ یہ روایات ہماری نہیں، ہماری میں بھی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہیں۔ یہ کہیں جی اپنی کتاب سے دکھا دیا، کتاب تورات کھولتا ہے، جب وہ تورات کھولتا ہے تو اس کے اندر سے حضور کا نام آتا ہے، اور چومتا بھی ہے، آنکھوں کو بھی لگاتا ہے، زمانے کا برا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے اس کو غسل بھی دیں، کفن بھی دیں، جنازہ بھی پڑھیں۔ جنازہ بھی پڑھیں، کام کیا کرتا؟ حضور کے نام کو چومتا، حضور کے نام کو چومتا تھا، حضور کے نام کو چومنے والے کی یہ پوچھتے پھرتے ہیں جی اس میں جب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں جی؟ یہ جب آ جاتا ہے اذان کے اندر تو آپ چومتے نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہودی کو فائدہ ملا تھا، ہم مسلمان، ہمیں نہیں ملے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ ایک گل یاد ہوگی کہ نہیں؟ جب یہودی ایک یہودی ہے، تورات نکالتا ہے، اس کو فائدہ ملتا ہے حضور کے نام کے چومنے کا۔ اگر ہم نے حضور کا نام چوم لیا اور امتی بھی سرکار کے ہوں، ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ بے شک،